اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ ہم سب کوفی ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کی ذات کے انگنت پہلو ہیں۔ آپ کی شخصیت میں ایسے ایسے رنگ موجود ہیں جن کا احاطہ مورخین 1400 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا۔ آپ 10 محرم کے دن ہی کو لے لیجئے۔ یہ دن آپ کی شہادت سے قبل مختلف حوالوں سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت 10 محرم کو تخلیق کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے بھی 10 محرم کو آنکھ کھولی تھی۔ 10 محرم وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول کی تھی۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی۔ اسی دن فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہوا تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے تھے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹائی گئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے تھے۔ غرض کائنات کے بڑے فیصلے 10 محرم کو ہوئے تھے، لیکن پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو شہادت قبول فرما کر اس دن کا حوالہ بدل دیا اور 10 اکتوبر 680 اور 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہو گیا۔ چنانچہ آج نیوزی لینڈ سے لے کر سائبیریا تک، کربلا سے لے کے آئس لینڈ تک اور نیپلز کے ساحلوں سے لے کر ایلس لینڈ اور انٹارکٹا سے لے کر جمیکا تک پوری دنیا 10 محرم کو حضرت امام حسین کا دن سمجھتی ہے۔ یہ انسانی کیلنڈر کا وہ واحد دن ہے جس روز دنیا کی ہوائیں، فضائیں، لہریں، خوشبوئیں اور کرنیں تک مغموم ہو جاتی ہیں، جس دن پانی کا ایک ایک قطرہ، خوشبو کی ایک ایک لہر، آسمان کی ایک ایک پرت اور ریت کا ایک ایک ذرہ اداس ہو جاتا ہے، جس دن ہوا کی آنکھوں میں آنسو، بادلوں کے دل میں ٹیس، زمین کے جگر میں خراش اور آسمان کے ضمیر پر درد جاگ اٹھتا ہے اور کائنات کے آخری سرے تک درد کی شام غریباں بچھ جاتی ہے۔ یہ دن کیلنڈر کے 360 دنوں کا نوحہ، چیخ اور سسکی ہے، اور اس دن دنیا کی ہر تخلیق، سارے حیوانات، نباتات اور جمادات دکھ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ دن حقیقتاً حضرت امام حسین کا دن ہے، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت امام حسین کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کے صدقے 10 محرم کے سارے حوالے تبدیل ہو گئے، جس نے حضرت اعظم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کی وراثت تبدیل کر دی؟ کیا وہ کارنامہ حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت کی قربانی تھا؟ کیا وہ کارنامہ آپ اور آپ کے صاحبزادوں، آپ کے خاندان اور کنبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھا؟ ہاں، یقیناً آپ کی شہادت نے تاریخ اسلام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، مگر 10 محرم کے پلوں میں اس کے علاوہ بھی بے شمار زاویے پوشیدہ ہیں، اور ان زاویوں میں ایک زاویہ اسلام کی اسپرٹ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب تھا اور ہے جس نے برائی کے خلاف جدوجہد کو جہاد کا نام دیا تھا، جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا، برائی کو ہاتھ سے روکو، نہ روک سکو تو اسے منہ سے برا بھلا کہو، نہ کہہ سکو تو دل میں اس کی مذمت کرو، لیکن یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے تعداد کے بجائے جذبے کو فوقیت دی اور جس نے نیت کو وسیلہ پر اہمیت دی۔ یہ وہ مذہب تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس اگر تلواریں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر ترکش نہیں ہیں، تیر بھالے اور نیزے نہیں ہیں، تمہارے پاس گھوڑے، اونٹ اور خچر نہیں ہیں، تم ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ اور بے چھت ہو، اور اگر تم تعداد میں بھی کم ہو تو کوئی پرواہ نہیں، بس تم اللہ کے نام پر بدر کے میدان میں پہنچو
اللہ کے حضور دعا کرو اور دین کے دشمنوں سے بھڑ جاؤ۔ اللہ کی نصرت تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ اور یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے کہا تھا کلمہ پڑھنے سے لوگوں کا دل مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور حج کرنے والے لوگ بھی فرعون، شداد اور نمرود ہو سکتے ہیں، اور تم پر ان لوگوں کے خلاف بھی اتنا ہی جہاد فرض ہے جتنا کافروں، مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں سے فرض ہے۔ جس نے کہا تھا تم صرف اس شخص کی امارت تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے روگردانی نہ کرے، جو اس کے دین میں ذاتی انا، ضد اور تکبر کی ملاوٹ نہ کرے، اور جو اللہ کے احکامات میں نظریہ ضرورت کی آمیزش نہ کرے۔ اور سید الشہداء اسلام کے اس نظریے، اس فکر اور اس فلسفے کے امام تھے۔ انہوں نے اسلام کی اسپرٹ پر عمل کرتے ہوئے کلمہ گو آمریت کے خلاف علم بلند کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا اسلام میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا اسلام میں دنیاوی کامیابی اہمیت نہیں رکھتی، اور آپ نے ثابت کر دیا اسلام قول اور اقرار کا مذہب ہے، اور اس میں جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو اس پر قائم رہتے ہیں، خواہ کوفہ کے سارے شہری کوفی ثابت کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ نے ثابت کر دیا اسلام میں کربلا میں داخل ہونے کے ہزاروں دروازے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اسلام میں شہادت سب سے بڑا اعزاز ہوتی ہے۔ میں آج جب یہ سطریں لکھ رہا ہوں تو اس وقت غزہ میں 21ویں صدی کا کربلا برپا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والوں پر اسرائیل کے میزائل بارش کی طرح برس رہے ہیں، شہر کے اندر بم پھٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اور اسرائیلی ٹینک زندہ انسانوں کا قیمہ بنا کر جا رہے ہیں، اور امریکہ اور یورپ اس ظلم پر نہ صرف تالیاں بجا رہے ہیں بلکہ وہ اسرائیلی جارحیت کو درست بھی قرار دے رہے ہیں، اور پورا عالم اسلام اس ظلم پر کوفہ بن کر خاموش بیٹھا ہے۔ آپ یاد کیجئے 10 محرم 61 ہجری کو جب کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کیا جا رہا تھا، جب آپ کا سر مبارک شمر نے نیزے پر ٹانک دیا تھا، جب شہدائے کربلا کی نعشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اور جب اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، اور وہ بیویاں جن کے چہروں تک پہنچ کر سورج کی کرنیں بھی پردہ کر لیتی تھیں، اور ہوا انہیں چھونے سے پہلے 1000 بار آب زمزم سے غسل کرتی تھی، وہ بیویاں جب ننگے سر، ننگے پاؤں خیمے سے باہر نکلیں تو اس وقت کوفہ کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ بدبخت لوگ اس وقت خلافت کا جشن منا رہے تھے۔ کوفیوں نے اس وقت اپنے گھروں میں چراغاں کیا ہوا تھا اور دیگیں چڑھا کر بیٹھے تھے، اور آج 1350 سال بعد بھی وہی منظر ہے۔ غزہ کی گلیوں میں سینکڑوں فلسطینی بچوں کی نعشیں پڑی ہیں، اسرائیلی ٹینک عفت مآب بچیوں کی نعشوں کو کچل رہے ہیں، اور فلسطینی مسلمان یا اللہ مدد یا رسول مدد کے نعرے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن 62 اسلامی ملک کوفہ بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ بے حسی اور بے بسی میں ملاحظہ کیجئے، غزہ کی پٹی کے گرد 22 عرب ممالک ہیں، اور ان 22 عرب ملکوں کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج تک کی توفیق نہیں ہوئی۔ غزہ میں 24 گھنٹے موت اتر رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ ہماری اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم نے حضرت امام حسین کے فلسفے، ان کی فکر اور ان کی جد و جہد کو فراموش کر دیا۔ کیا ہم فلسطینی مسلمانوں کی نعشیں دیکھ کر بھی فکر حسین کے وارث کہلانے کے قابل ہیں؟ حضرت امام حسین ایک جد و جہد کا نام ہے، وہ ایمان، جرت اور جہاد کی عملی شکل ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں، اگر دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، اگر وہ کربلا میں اپنے خاندان کی قربانی نہ دیتے، تو شاید دنیا میں کوئی شخص برائی کے خلاف اکیلا کھڑا ہونے کی جرت نہ کرتا۔ یہ حضرت امام حسین کی قربانی تھی جس نے لوگوں کو لڑنے، ٹکرانے اور وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا، جس نے تاریخ عالم کو سمجھا دیا کہ دنیا کی ہر شکست وقتی اور ہر فتح عارضی ہوتی ہے، اور دنیا میں صرف سچ اور حق کو مسلسل حیثیت حاصل ہے، جس نے اقوام عالم کو بتایا، اے ناسمجھ لوگوں، حق کا ساتھ دو اور باطل سے ٹکرا جاؤ۔ لیکن ہم نے حضرت امام حسین کا یہ پیغام فراموش کر دیا، چنانچہ آج فلسطین کے مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ ہم روزانہ ٹیلی ویژن اسکرین پر انہیں جلتے اور مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے،
کیا ہم دنیا کے 1 ارب 51 کروڑ مسلمان کوفی نہیں ہیں؟ اور کیا ایران سے لے کر مصر تک 62 اسلامی ملک کوفہ نہیں ہیں؟ کیا ہماری خاموشی یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہم فکر حسین کے وارث نہیں ہیں، مگر ہم شمر کے نظریاتی بھائی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تھا، ظلم پر خاموشی ظالم کا ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے، اور ہم سب ظالموں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، چنانچہ ہم حضرت امام حسین کا نام تک لینے کے حقدار نہیں ہیں۔